انتہائی محترم جناب مولانا آزاد صاحب، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب کے سب دین کا فہم اور علم رکھنے والے اور سب کے سب وہ احباب جنہوں نے پوری زندگی دین کے نام کر دی ہے، میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پہلے آپ کو واضح کر دوں، بات چیت کرنا تب بڑا آسان ہو جاتا ہے جب بندہ ایک بڑا بنیادی رشتہ طے کر لیتا ہے اپنے سامنے بیٹھے سب لوگوں سے۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ تمنا میری پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں انگڑائیاں لیتی رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بڑھتی چلی گئی ہے۔ وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے وسائل کو، میری سوچ کو، میری زندگی کو کسی خیر کے کام پہ استعمال کر دے۔ مجھے کسی عالم دین نے بتایا کہ بذات خود اس خواہش کا پیدا ہونا ہی اللہ کے کرم کی دلیل ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا دین کا فہم بھی بڑھے اور وہ دین کے لیے استعمال ہو سکے۔ لہٰذا یہاں سب کے سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کا علم، فہم، ایکسپوئر وہ میرے سے بہت زیادہ ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے نیریٹو بلڈنگ پہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور اللہ کے کرم اور فضل سے مجھے درجنوں ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے خیر کا پیغام لے کے جانے کے لیے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس قدر مجھے محبت تمام کے تمام مسالک کے علماء سے ملی ہے، یہ میرے لیے فخر ہے۔ میں یہ اپنی زندگی میں جتنے میرے کہہ لیجئے کریڈٹس ہیں، مجھے کوئی اعزاز ملے ہیں، وہ سارے ایک طرف ہیں۔ علماء سے جو محبت مجھے ملتی ہے، جو مجھے وہ سپیس دے دیتے ہیں، جو محبت، جو مہمان نوازی ہے، میں کبھی بلا ہی نہیں سکتا۔ وہ کہیں پر ہو، بادشاہی مسجد ہو، کراچی کے مدارس ہوں، لاہور کے مدارس ہوں، پیر خانے ہوں، سب آن کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور یہی محبت مجھے ہمیشہ بادشاہی مسجد سے ملی ہے۔ میرا آج کا جو موضوع اور مضمون ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں ٹوٹل جو دریا ہیں ان کی تعداد بتائی جاتی ہے تقریباً کوئی 2500 ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی دریا ہیں، اس میں ندی نالے شامل نہیں ہم کر سکتے، دریاؤں کی تعداد بتائی جاتی ہے 2500 ہے۔ دنیا میں دریا پہ پل بننے کی تاریخ بھی بہت پرانی نہیں ہے، چند ہزار سال میں اس کی تاریخ ملتی ہے۔ دنیا میں جب پل بننے شروع ہوئے تو ایک بڑا چیلنج تھا۔ جب بھی کوئی بڑی ترتیب کے ساتھ ایک گروہ یا گروپ اس مضبوط پل کے اوپر سے کسی ترتیب سے گزرتا تھا تو پل ٹوٹ جاتا تھا۔ تو ایز ایک سائنس کے مضمون پہ اس کو پڑھنا شروع کیا گیا، سمجھنا شروع کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک پل جس پہ ترتیب سے ایک ردم سے اگر سب کے سب گزرے تو پل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیں پتہ لگا کہ اگر ایک شخص زمین پہ پاؤں مارے اس سے کوئی انرجی پیدا ہوتی ہے، توانائی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب 1000 لوگ ایک ہی وقت میں پاؤں اس پل پہ مارے تو وہ انرجی کا کوانٹم اور سائز اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پل برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ سب کے سب موضوعات جو اس میں آپ نوٹس بھی مل جائیں گے اور مجھ سے زیادہ کمانڈ اور ریسرچ آپ کی ہے، اگر ان کو ترتیب سے ہم مساجد میں، مسجد کے ممبر سے، محراب سے، جمعوں کے خطبوں میں ان پہ بات کرنی شروع کریں تو وہ اجتماعی طور پہ اتنی بڑی آواز ہوگی کہ روشنی کی مقدار بڑھنے سے اندھیرا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ سب کے سب موضوعات میں ایک موضوع کا میں انتخاب آپ سے کروں، اس سے بات کرنا چاہوں گا۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کے سورس بدلے ہیں۔ کسی زمانے میں سورس 100-125 سال پہلے اتنا تھا کہ ایک ڈھول بجا کے پوسٹر پمفلٹ بانٹے جاتے تھے تو اطلاع پہنچ جاتی تھی۔ چھاپا خانہ کی تاریخ 500 سال پرانی ہے۔ کتب اتنی نایاب تھیں کہ 200-300 سال پہلے نہیں ملتی تھی۔ ایک پرچہ، ایک رسالہ، ایک چٹان رسالہ نوائے وقت بہت بڑی طاقت تھا۔ پیغام پھیلانے کے لیے اسٹیٹ ہمیشہ شامل رہی ہے، پوچھتی رہی ہے کہ کیا پیغام جانا چاہیے، کیا نہیں جانا چاہیے۔
یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی زہر کے پھیل جانے کا خدشہ ہو تو وہاں پیرا بٹھا دیا جائے. پیغام کا پھیلانا اتنا امپورٹنٹ تھا، وہ پرچے کی شکل میں تھا، رسالے کی شکل میں تھا، جو میڈیم تھے اس پہ پیرا تھا. آج کے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج یہ سوشل میڈیا آ چکا ہے، اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہر شخص، یہ 22 کروڑ عوام، یہ دنیا کی اتنے اربوں کی آبادی، یہ سب کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. وہ کسی بھی بات کو پکڑتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں. آپ کے معاشرے میں اجتماعی طور پہ جھوٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو میسر کرنا ناممکن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے کسی بات کو سنا بغیر تحقیق کے آگے منتقل کر دی. اب منتقل کان میں نہیں ہوتی کہ میں بولوں گا مولانا کے کان میں تو بات جائے گی. منتقل ہونے کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اتنے ہیں کہ وہ گنے جائیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے علم میں بھی کہیں نہیں ہوں گے. یہ بھی میڈیم ہے آج کل، اور اس پہ کوئی تربیت نہیں ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا لا اینڈ آرڈر کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں بنا. اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر، خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی ایف آئی اے سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تمام تر تعلقات ہونے کے باوجود، شعور ہونے کے باوجود، اپلیکیشن ٹھیک لکھنے کے باوجود آپ ملزم مجرم کو نہیں پکڑ سکتے. ایک بہت بڑا پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر جمعے میں اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن جی ہمیں تو فالوئنگ بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. علماء کے پاس تو ہر وقت فالوئنگ موجود ہے، ہر جمعے میں فالوئنگ موجود ہے. اور اللہ نے کتنا بڑا شرف دیا ہے کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتے ہیں، آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ 12 موضوعات کا انتخاب ہم نے کیا. اس میں انتہا کی مدد میری اسٹیٹ نے بھی کی، اوقاف نے بھی کی، مولانا نے بھی کی، سب اداروں نے بڑی مدد کی. اور اس پہ سب کے سب انہوں نے طے کیا کہ یہ 12 موضوعات ایسے ہیں جن پہ بات چیت ہمیں لازمی کرنی چاہیے. ان موضوعات کو زندہ یا ریلیونٹ کا نام دیا گیا. اسلام دین ایک مکمل دین ہے، اس پہ کامل ایمان ہے ہمارا. میں آج کل ضلعوں میں مختلف ضلعوں میں جاتا ہوں تو اکثر جو بیوروکریٹ ہیں وہ میرے شاگرد نکلتے ہیں. میں کسی پوسٹنگ پہ جاتا ہوں تو جو بریگیڈ میجر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسٹاف کالج میں آپ سے پڑھوں. سائنٹسٹ کو پڑھانے کا موقع ملا. میں آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتانے لگا. ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ لے کر آیا ہے جو اس نے کہا جی اس کو تو دین نے ایڈریس ہی نہیں کیا. میں کہا تمہاری لا علمی ہے، دین نے ایڈریس کیا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو مکمل دین ہے. مکمل دین میں کوئی ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہ تم نے محنت نہیں کی ہوئی. تم نے میٹرک کرنے کے لیے جتنی محنت کی ہے کاش اتنی محنت تم دین پہ کر لیتے، تمہیں دین کا فہم عطا ہو جاتا. تم ایف ایس سی کے امتحان کے لیے اور مقابلے کے امتحان کے لیے بڑے ورڈ تھے، کبھی تم زحمت کر کے اتنی محنت قرآن پہ کر لیتے، ایک سورت پہ کر لیتے تو تمہیں سمجھ آتی کہ دین مکمل دین ہے. لوگ لا علمی کی وجہ سے جو بیان دیتے ہیں میں اس کو بھی کاؤنٹر کرتا رہتا ہوں، اس کو بھی گاہے بگاہے. اور میں سچ بتاؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سب صف اول میں ہیں. اس لسٹ میں اس پوری کی پوری جو ایک پوری ترتیب بنی ہوگی، اگر مولانا میرا آخری نام ہوگا تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ علماء کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو میرا بھی کنٹریبیوشن تھا، کوئی ایک زیر زبر کا تو کنٹریبیوشن تھا. تو یہ سب کے سب موضوعات. ایک اور موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اس وقت میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے 80% بیماریوں کی وجہ جراثیم نہیں ہے، غلط طرز زندگی ہے. آج دنیا یہ بتا رہی ہے، ریسرچ ہو کے سامنے آ رہی ہے، وہ لوگ جو کیلولا کرتے ہیں 67% ہارٹ اٹیک کا چانس نہیں ہوتا. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کتنی دنیا کیلولا کر رہی ہے اور کتنی دنیا سنت سمجھ کے کیلولا کر رہی ہے. آج سب کی سب نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو گلٹ فری ہوتے ہیں، جن کے پاس گلٹ کا بوجھ نہیں ہوتا، وہ ذہنی مریض نہیں بنتے. دین نے جگہ جگہ ہمارے قرآن اور حدیث میں مل جاتا ہے سچی توبہ کر دو، سچی توبہ کر دو، سچی توبہ کر دو. رب معاف کرنے والا، وہ تو اس ادا پہ بھی قربان جاتا ہے کہ جی میرا بندہ پلٹ کے آ جائے. پلٹنے کا فیصلہ کرتا ہے تو گناہ گاروں میں بہتر گناہ گار وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بخشا جائے گا. سو آج طرز زندگی پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. 2 وقت کا کھانا کھا لیں، سائنس یہ کہتی ہے تیسرے وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے 50 سال کے بعد ہر ایک کی جیب میں کوئی نہ کوئی دوائی کی پرچی ہے.
کوئی نہ کوئی دوائی وہ کھا رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں سب کے سب علماء بیٹھے ہیں، اپنے علاقے میں جا کے دیکھ لیں، فارمیسیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، دوائیوں کا بزنس بڑھ گیا ہے، بیکریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، پتلا کپڑا پہننے سے منع فرمایا گیا ہے، پتلا آٹا جو باریک آٹا منع فرمایا گیا ہے، بیماری ہیں، بیکری بڑھ گئی ہے، آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ دین اس کا جواب دے رہا ہے، بھوک کے ساتھ کھاؤ، 3 حصوں میں معدے پیٹ کے 3 حصے کر دو، کھانا پانی خالی چھوڑ دو۔ آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے جو یہ کر رہے ہیں ان کو بیماری ملتی نہیں ہے، بیماری ان سے دور رہتی ہے۔ آج دکھ کے ساتھ کہوں گا دین پڑھنے والے بیمار ہیں۔ مجھے ایمانداری سے سب مسالک بیٹھے ہیں، بتائیے اللہ کو بیمار مسلمان پسند ہے یا صحت مند پسند ہے؟ اللہ کو صحت مند مسلمان پسند ہے۔ تو اگر ہم سب پڑھانے والے ہی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، وہ جو سامنے 500 کا مجمع انہوں نے تو ہمیں فالو کرنا، انہوں نے تو ہمیں فالو کرنا۔ اگر مثال لیجئے ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، اور اخلاق پہ جتنا مرضی اچھا درس ہم دے لیں، لوگ ہمیں کیسے فالو کریں گے؟ اگر ہم میں عاجزی نہیں ہے، ہم لاکھ دعویٰ کرتے رہیں عاجزی کا۔ میں نے نفسیات کی کتاب پڑھی، اس میں لکھا تھا جو اسلام میں پہل کرتا ہے اس کی کوئی عاجزی نہیں رہتی۔ میں نے کہا عین دین ہے، آپ اسلام میں پہل کر دیں، کسی کے ساتھ نظر ملا کے مسکرا کے دیکھ لیں، ایگو ختم ہو جاتی ہے اسی وقت، کینہ ختم ہو جاتا ہے، وہم ختم ہو جاتا ہے، وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اسی وقت۔ تو یہ 12 موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں آپ کی تیاری ہم سے زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، آپ نے کسی وقت میں درس نظامی کیا ہوگا، آپ مختلف مسالک سے آپ کی تیاری ہوگی۔ اور جو میں مولانا دیکھ رہا ہوں یہاں سب بیٹھے لوگوں کا کم از کم، میں ایوریج بتا رہا ہوں، 30 سال کا تجربہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں عمروں کا اندازہ لگاؤں تو 25 سال 30 سال کا کم از کم تجربہ زندگی کا، ان کا زندگی کے دین کو وہ دے چکے ہیں۔ تو ان موضوعات پہ اگر ہم خود بات شروع کریں، ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنی شروع کریں، یہ آج کے ریلیونٹ موضوعات ہیں، یہ آج کے زندہ موضوعات ہیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کر دوں، یہ ملک قائم ہے، ادارے قائم ہیں۔ یہ ملک قائم ہے تو ہم علماء بھی قائم ہیں، یہ ملک قائم ہے تو 22 کروڑ عوام بھی قائم ہے، یہ ملک قائم ہے تو سیاستدان بھی قائم ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ ملک تقسیم ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ہم سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ سارے کا سارا پیغام جو ہے یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اکٹھا کرنا، ایک کرنا، اکٹھ کر کے سب کو لے کے جانا جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہم تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، ایک تو دعا فرمائیے مجھے بھی اللہ تعالیٰ دین کے کسی کام میں ساتھ شامل کر سکے۔ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں مولانا، میری سب سے بڑی خواہش ہے میں ان کے ساتھ کبھی بھی 1 to 1 بیٹھوں، میں کچھ سیکھ کے ہوں، میں اس کو حوالے کے طور پہ کوٹ کر سکوں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے، اور وہ سیکھنا جو تھا میری زندگی میں شامل ہو گیا، میں نے اس سیکھے ہوئے کو کتنوں کو سکھا دیا، صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو آپ سب کے سب زندہ اور ریلیونٹ موضوعات پہ بات زیادہ کریں۔ ایک دوسرا حصہ اس کا، وہ میں آپ سب کی اس میں بھی مدد چاہ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں اور کالجوں میں 50 نمبر کا پیپر ہے، اس کے بغیر اسلامیات کا پرچہ پاس نہیں ہوتا، ڈگری نہیں ملتی۔ بچہ 50 نمبر لے لیتا ہے، دین کو یاد کرتا ہے، دین پہ لکھتا ہے، 50 میں سے 50 نمبر آتے ہیں، دین کو زندگی میں نہیں لے کر آتا۔ یعنی اسلام یاد نمبر لینے تک تو کامیاب ہے کام، اور نمبر ختم ہونے لگ پڑے ہیں، 1100 میں سے 1100 نمبر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ ان موضوعات پہ جو دین یاد کی کتاب میں، اسلام یاد کی کتاب میں شامل ہے، اس سے کبھی پوچھئے کہ وہ استعمال کہاں کر رہا ہے؟ کیا وہ خوش اخلاقی جو اس نے پڑھی اس کی زندگی میں ہے؟ کیا وہ دین کو جو اس نے پڑھا ہے کہ ٹو نہیں لگانی، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، برائی سے بچنا ہے، برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، دل میں برا جاننا ہے، کیا وہ عملی طور پہ ایسا کر رہا ہے؟ دکھ کے ساتھ آپ کو کہوں گا گریجویشن تک ہم اسلامیت پڑھا رہے ہیں، ہر پروفیشنل ڈگری میں ہم اسلامیت پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ اسلام ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ نمبر لے لیتا ہے، اس کا جو عملی نمونہ وہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اسلامیات کے ٹیچروں کی بھی ایک پریپریشن کا ادارہ بنا دیں مولانا، ان کی تیاری علماء کروائیں، اور وہ اسکولوں میں جا کے جب بات کریں تو وہ ریلیونسی بتا سکیں کہ یہ آپ کا جو مضمون ہے زندگی میں یہاں استعمال ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب سے واسطہ پڑا، وہ میتھ پڑھاتے تھے مولانا، میں نے انہیں کہا میتھ کا سکوپ کہاں پر ہے؟
کہتے جی یہ پنجابی کہنا بہت سکوپ ہے. میں کہ جی کتنے سکوپ ہے؟ کہتے جی یہ ٹیوشناں بڑی ملتی ہیں. یعنی اس صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ میتھ زندگی میں کہاں استعمال ہو رہا ہے. دین تو مکمل زندگی ہے, دین تو زندگی کے ہر پہلو میں, ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہم ایک پوری فورس بھی پیدا کر سکیں ان اسلامیات کے ٹیچروں کی جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, وہ تیار ہو کے پڑھا سکیں اور ریلیونسی زندہ موضوعات کی طرف آ سکیں. آخری میری گفتگو کا حصہ یہ ہے, یہ میں نے اسٹیٹ میں مختلف اداروں کو بھی اب کہنا شروع کیا ہے, جس طرح پاکستان میں انجینئرنگ کونسل ہے, اس کے بغیر کوئی انجینئر نہیں ہے. میڈیکل کی کونسل ہے, اس کے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. کیوں نہ سارے کے سارے مسالک مل کے ایک سینٹرل اسلامک کونسل بنا دیں. ورنہ اگر کونسل بن جاتی ہے تو سب ویسے ہی ایک ہو جاتے ہیں. یہ مان جائیں کہ تقسیم کر کے ملک آگے نہیں چل سکتا, ہمیں ایک ہی ہونا پڑے گا. اور اگر یہ اسٹیٹ ایک کونسل بنا دیتی ہے تو سب کے سب مسالک اس میں موجود ہوں اور لازم ہو جائے کہ کوئی بھی عالم دین ہے اس کے پاس سرٹیفکیشن, جس طرح انجینئر کے پاس انجینئرنگ کونسل کی سرٹیفکیشن نہیں ہے وہ انجینئر نہیں ہے, یہ سرٹیفکیشن لازم ہو. پاکستان میں ہر ادارے کے فرد, ہر پروفیشنل کی ٹریننگ ہے. علماء کا کوئی نہ مڈ کیریئر کورس ہے, نہ انڈکشن کورس ہے, نہ سینئر مینجمنٹ کورس ہے, اور نہ اس کا کوئی نصاب بنا ہو. اگر یہ ایک بار یہ نصاب بن جاتا ہے تو گاہے بگاہے آج کے زندہ موضوعات کو اپنی وہ ٹریننگز میں جانتے رہیں گے اور اپ گریڈ بھی ہوتے رہیں گے. یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل ختم کرتا ہوں. یہ سب کے سب جو نوٹس دیے گئے ہیں اس کی سافٹ کاپیاں بھی آپ تک چلی جائیں گی. میں پھر دوبارہ دہرا دوں کہ ان موضوعات کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر تیار کر سکتے ہیں, ان پہ زیادہ بہتر خطبات آپ دے سکتے ہیں, اور اگر ان موضوعات کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا, دنیا میں بھی بھلا دے گا, آخرت میں بھی بھلا دے گا. سب سے بڑی بات میں بتاؤں, اگر آپ کے جمعے کے خطبے میں رش لگتا ہے, اس لیے رش لگتا ہے کہ مولوی صاحب وہ بات کرتے ہیں جو آج کی ضرورت ہے. وہ کہے کہ میری ضرورت ہے, میں ثواب کے لیے صرف نہیں آیا, میرے 2-3 ایسے مسئلے آج حل ہو گئے ہیں جو میری آج کی ضرورت تھی. یقین کیجئے آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو شاد آباد رکھے, اور میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر اس فخر کا اظہار کروں گا, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ میں موجود ہوں اور آپ سب سے بات چیت کر رہا ہوں. میرے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے, میرے پاس نفرت کوئی نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں کرنی نہیں آتی, یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے سیکھی جاتی ہے. میں نفرت نہیں کر سکتا. یہ کوئی اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ میں مخلوق خدا کو بڑا معتبر سمجھتا ہوں, بہت ہی معتبر سمجھتا ہوں. میرے سے نفرت نہیں ہوتی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. 524 سال سے میں ایک ہی گاؤں میں ہمارے بڑے بوڑھے رہ رہے ہیں. یہ کبھی مغلوں کے دور میں بادشاہ نے تبلیغ کے لیے گجرات میں ان کو بلایا تھا, سارے سید زادے تھے. میری تربیت میں یہ شامل ہے. 20 دن سے میں ایک ادارے کا ہیڈ ہوں. وہاں پر بھی جو خاک روب ہیں ان پہ لازم ہے کہ جب وہ مجھے دیکھیں تو ہاتھ ایسے صاف کر کے نہ ملائیں, جھاڑو چھوڑیں مجھے ہاتھ ملا لیں, اور گلے بھی لگنا ہے تو لگ جائے. میں اس تفریق کے سخت خلاف ہوں. بڑا وہ ہے جو جھکتا ہے, بڑا وہ ہے جو تقویٰ میں بہتر ہے, بڑا وہ ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. باقی سب عہدے, سارے نام آپ جیسے کچھ جیسے قبروں میں کتنے پڑے ہوئے ہیں. ہم بھی آئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو یہ ایک بڑی آپ کی کمائی یہ ہے کہ آپ خدمت کرتے ہوئے عاجز ہوں. اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جن میں عاجزی ہو. ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے, وہ علم کی وجہ سے اس زہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے اونچے ہیں. جو اونچا ہے وہ اویلیبل ہے, جو اونچا ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جو اونچا ہے وہ ہاتھ ملا سکتا ہے, وہ اسلام میں پہل کر سکتا ہے, وہ حال پوچھتا ہے السلام علیکم کی حال چال. بہت شکریہ.